بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب موت کا منظر کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مردے کا غسل سے قبر تک حالات کا سننا اور جاننا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت اپنے غسل دینے والے، اٹھانے والے، کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت اپنے کفن دینے والے کو پہچانتا ہے، اور اگر مرتے وقت اس کو روح و ایمان کی بشارت دی گئی ہے تو اپنے اٹھانے والے سے جلدی چلنے کی گزارش کرتا ہے، اور اگر جہنم رسید ہونے کی اسے اطلاع دی گئی ہے تو وہ اسے روک رکھنے کی درخواست کرتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میت ہر چیز کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ اپنے غسل دینے والے سے کہتی ہے کہ آہستہ غسل دو، اور فرشتہ اس کو چارپائی پر کہتا ہے، تو لوگوں کی زبانی اپنی تعریف سن، وہ تیرے متعلق کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبید بن مرزوق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ایک دن آپ اس کی قبر سے گزرے تو پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ام محنن رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا، وہی جو مسجد کی صفائی کرتی رہتی تھی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے صف باندھ کر اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کے تمام ولیوں سے زیادہ قریبی ولی تھے۔ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو ولی کو جنازہ لوٹانے کا اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عورت، تو نے کون سا عمل اچھا پایا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس زیادہ سننے والے نہیں۔ مروی ہے کہ اس نے جواب دیا، سب اعمال سے اچھا عمل مسجد کی صفائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب دشمنوں پر غلبہ اور فتح پاتے تو 3 روز اسی میدان میں قیام فرماتے۔ چنانچہ بدر میں بھی آپ نے 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حکم فرمایا آپ کی سواری لائی جائے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ہمراہ ہو گئی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ شاید کسی کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کنویں پر تشریف لائے جس میں کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں۔ بعض روایتوں میں مزید وضاحت ہے کہ فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے ابو جہل بن ہشام، مثلاً اسی طرح کچھ نام لیے۔ فرمایا کہ تمہیں یہ خوش معلوم نہیں کہ تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، اور جب کہ پردہ اٹھ گیا ہے اور خدا کے عذاب کو دیکھ لیا ہے تو تم مسلمان ہونے کی آرزو کرتے ہو۔ پھر فرمایا، بلا شبہ ہم نے اسے حق سے پا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ کیا تم نے بھی اسے حق سے پا لیا ہے جو تم سے عذاب کی وعید فرمائی گئی تھی؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے کنویں میں پڑے ہوئے لوگوں، تم بدخویش اور عاقبت نا اندیش ہو کہ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگ تصدیق کرتے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جسموں کو مخاطب فرما رہے ہیں جن میں روحیں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ان سے زیادہ اس بات کے سننے والے نہیں۔ جو کچھ میں خطاب کر رہا ہوں وہ خوب سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح اور متفق علیہ بخاری و مسلم کا اس پر اتفاق ہے، اور مردوں کے سننے اور ان کو علم و شعور حاصل ہونے کا صریح ثبوت موجود ہے، کیونکہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا ان کا علم ان کو حاصل ہوا۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث میں ہے کہ دفنانے والے جب مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہل بقیع کی زیارت کے سلسلے میں مروی ہے کہ ان کو سلام کرو اور اس میں ان کو خطاب کرو اور کہو، اے رہنے والو تم پر سلام ہو، اے مسلمانوں تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے والے ہیں۔ مزید بحث زیارت قبور کی بحث میں آئے گی۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی چلو، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے افسوس، کہاں لیے جاتے ہو؟ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو اس کے تخت پر رکھ کر 3 قدم چلا جاتا ہے، وہ بات کرتی ہے، انسان و جن کے سوا جو چاہے اس کے کلام کو سن سکتا ہے۔ مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیو، اے میرے لاش کو اٹھانے والو، دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھ کو ڈالا، اور زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا۔ جو کچھ میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، اور قرض دینے والے قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کریں گے اور حساب کریں گے، اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور تاریخ ابن نجار میں ابو محمد بن نجار سے، یہ مروزی کے ساتھیوں میں تھے، بلکہ خلال ان کو مروزی سے افضل کہتے ہیں۔ مروی ہے، انہوں نے کہا، میں نے ایک مردے کو غسل دیا، میں غسل دے رہا تھا کہ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے ابو محمد، اس دن کے لیے اچھی تیاری کر لو، واللہ عالم۔ میت کے کفن کا بیان۔ مرد کا کفن 3 کپڑے ہیں، قمیص، لفافہ، امامہ۔ ازار اگرچہ کمر میں باندھنے والی چادر کو کہتے ہیں، جیسے عام طور پر دیہاتوں میں شلوار کی جگہ چادر استعمال ہوتی ہے، وہ آزار ہے، لیکن میت کے کفن میں استعمال ہونے والی آزار وہ چادر ہے جو انسان کے سر سے لے کر قدم تک ہو۔ قمیص یہ گردن سے لے کر قدم تک ہوتی ہے، اس میں آستین اور طرفوں میں عام قمیص کی طرح سلائی نہیں ہوتی۔ لفافہ یہ چادر ہے جو انسان سے بڑی ہوتی ہے، یعنی پاؤں اور سر کی جانب سے تھوڑی تھوڑی زائد ہونی چاہیے تاکہ میت کو صحیح لپیٹا جا سکے اور اوپر نیچے سے باندھا جا سکے۔ امامہ یعنی پگڑی کا استعمال مکروہ ہے، اگرچہ متاخرین فقہ کرام نے علماء و اشراف کے لیے پگڑی کا استعمال جائز قرار دیا ہے، تاہم 3 کپڑوں میں کفن دینے پر اکتفا کرنا بہتر ہے، لیکن علماء بزرگان دینداری میں جاہ و جلال رکھنے والوں کو اگر پگڑی باندھ دی جائے کسی حد تک جواز ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر میت نے وصیت کی ہو کہ مجھے صرف 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے تو اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ سنت کے مطابق اسے 3 کپڑوں میں ہی کفن دیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے وصیت کی ہو کہ مجھے 4 کپڑوں میں کفن دینا، یعنی مجھے پگڑی بھی باندھنا، تو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے واقد رضی اللہ عنہ کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، 3 چادریں، 1 قمیض اور 1 پگڑی آپ کی تھوڑی کے نیچے کو گھما کر لپیٹا گیا۔ کفن سفید صاف ستھرا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے بھائی کو کفن دو تو اچھا کفن دو۔ ایک اور روایت میں ہے، ابن عدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اپنے مردوں کو اچھا کفن پہناؤ کیونکہ وہ قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو بہت مہنگا کفن نہ پہناؤ کیونکہ یہ جلدی ہی ضائع ہو جانے والی چیز ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کا اتفاقی مضمون اس طرح ہوگا کہ کفن سفید ہو، صاف ستھرا ہو، مقدار کے مطابق ہو، کیونکہ مردے قبروں میں جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں تو اپنے اچھے کفنوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن بہت قیمتی کفن نہ خریدا جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس پر چرچا کے لیے کہ فلاں نے اتنا مہنگا کفن اپنے مردے کو پہنایا ہے۔ اس طرح کی حرکات سے اجتناب کیا جائے۔ بعض فقہاء کرام نے ذکر فرمایا، مرد کو ایسا کفن پہنایا جائے جیسے کپڑے وہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں استعمال کرتا تھا، اور عورت کو ایسا کفن پہنایا جائے جیسے وہ والدین کی زیارت کے لیے کپڑے پہنا کرتی تھی۔ عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں، آزار، قمیص، لفافہ، خمار اور خرقہ۔ پہلے 3 کپڑوں کی وضاحت مرد کے کفن میں ہو چکی ہے، عورت کے وہ 3 کپڑے بھی اسی طرح ہوں گے۔ خمار دوپٹہ جس کی مقدار 3 ذرا 1.5 میٹر، جس کو سر پر اور چہرے پر رکھا جائے گا، لپیٹا نہیں جائے گا۔ خرقہ اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے، یہ سینے سے لے کر رانوں تک ہوگا جو لپیٹ دیا جائے گا۔ تنبیہ، یہاں تک مرد اور عورت کا کفن جو بیان کیا گیا ہے وہ کفن سنت ہے، یعنی کفن کی 3 قسمیں ہیں، کفن سنت، کفن کفایہ، کفن ضرورہ۔ کفن سنت کا ذکر ہو چکا ہے، مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 ہیں۔ کفن کفایہ یہ ہے کہ کپڑا میسر ہونے کے باوجود مقدار کم کی جائے، یہ سنت کے خلاف ہوگا لیکن
جائز ہوگا۔ مرد کا کفن کفایا 2 کپڑے ہیں یعنی آزار اور لفافہ دونوں چادریں، اور عورت کا کفن کفایا 3 کپڑے ہیں 2 چادریں اور 1 دوپٹہ۔ بغیر کسی مجبوری کے مرد اور عورت دونوں کا کفن اس سے کم کرنا مکروہ ہوگا۔ اتنی مقدار میں یعنی مرد کو 2 چادروں کا کفن پہنانا اور عورت کو 2 چادروں اور دوپٹے کا کفن پہنانا جائز ہوگا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ کفن ضرورہ، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کپڑا میسر نہ ہو تو جتنی مقدار میں جتنا بھی کپڑا مل جائے وہ استعمال کرایا جائے۔ اس مجبوری اور عذر کے پیش نظر یہ کفن جائز ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا، سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس افطار کے لیے طعام لایا گیا کہ آپ روزہ دار تھے۔ اس وقت آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ مجھ سے بہتر تھے کہ حالت فقر میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ آپ نے عاجزی و انکساری کے طور پر کہا، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ سے ہیں اور عشرہ مبشرہ دوسروں سے افضل ہیں۔ آپ نے ان کی شہادت کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ان کو جب شہید کیا گیا، ان کو ایک چادر میں دفن کیا گیا، وہ بھی جب چادر کو پاؤں کی طرف کیا جاتا سر ننگا ہو جاتا، اور جب سر کی طرف کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ آخر کار چادر سے سر کو ڈھانپ دیا گیا اور اصغر ایک گھاس کا نام کو پاؤں پر ڈال دیا گیا۔ اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی جب میدان احد میں شہید کر دیا گیا تو آپ کو بھی ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا، جیسا کہ روایت میں مذکور ہے۔ کفن پہنانے کا طریقہ: چارپائی پر پہلے بڑی چادر بچھائی جائے، پھر چھوٹی چادر، اس کے بعد قمیص کو اس طرح رکھا جائے کہ نیچے والا حصہ چادر پر ہو اور اوپر والا حصہ چارپائی کے سرہانے کی طرف کر دیا جائے۔ پھر میت کو چارپائی پر لٹایا جائے، قمیص کو پھاڑ کر جو حصہ گلا بنایا گیا تھا اس سے میت کے سر کو گزار دیا جائے۔ پھر قمیص کی ایک طرف جو سرہانے کی جانب تھی وہ میت کے سینے اور پیٹ وغیرہ پر کر دی جائے۔ پھر چادروں کو پہلے بائیں جانب سے لپیٹا جائے، پھر دائیں جانب سے، تاکہ کفن کی دائیں جانب لپیٹ میں اوپر رہے۔ عورت کو 3 کپڑے پہناتے وقت تو اسی طرح رکھے جائیں، البتہ جب قمیص پہنائی جائے تو اس کے اوپر عورت کے بال 2 حصے کر کے ان کی مینڈیاں بنا کر ایک حصے کی طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف کیا جائے۔ پھر دوپٹہ بالوں کے اوپر کر دیا جائے، سینے بند قمیص اور چھوٹی چادر کے اوپر کیا جائے اور بڑی چادر کے نیچے کیا جائے۔ اگر کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دی جائیں، جیسے عام طور پر میت کے وسط میں کپڑے کے ایک دھاگے سے باندھ دیا جاتا ہے، لیکن دفن کے وقت درمیان والے بند کو کھول دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 3، مرد اور عورت دونوں کا کفن سفید ہونا چاہیے، تاہم عورت کا اگر رنگدار ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ جنازہ اٹھانے کا بیان: میت کی چارپائی کو 4 آدمی اٹھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر آدمی 40 قدم اٹھائے، یعنی پہلے اپنے دائیں کندھے کو میت کے سر کی جانب رکھ کر 10 قدم چلے، پھر اسی جانب پاؤں کی طرف آ جائے، پھر دوسری جانب سر کی طرف آئے، پھر اسی جانب پاؤں کی طرف آ جائے۔ اس طرح 10 قدم چلے تو 40 قدم مکمل ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 4، جنازہ اٹھا کر لے جانے والے جلدی جلدی چلیں لیکن دوڑیں نہیں، کیونکہ دوڑنے میں ایک میت کو اضطراب ہوگا اور دوسرا دوڑنے میں میت کی حقارت نظر آئے گی۔ جلدی چلنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو جلدی لے کر چلو، اگر وہ نیک ہے تو اس کے بہتر ثواب اور اعلیٰ مقام کی طرف اسے پہنچا دو، اور اگر وہ اس کے سوا ہے تو اس کی جزا شر ہے، وہ خود بھی شر ہے، اسے جلدی اپنے کندھوں سے اتار دو۔ مسئلہ نمبر 5، مرنے والا چھوٹا بچہ ہو یا اس طرح چھوٹی بچی ہو تو ان کے جنازے کو ہاتھوں میں ہی اٹھا لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 6، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا اس طرح افضل ہے جس طرح فرائض کو نوافل پر فضیلت حاصل ہے۔ جب یہی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے مبعوث فرمایا، بے شک جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے والے پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے فرائض کو نوافل پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ آپ اپنی رائے سے بیان فرما رہے ہیں یا کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو آپ نے غصے میں آ کر فرمایا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں نے حضور سے سنا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں۔ اس طرح آپ نے 7 مرتبہ تک گنا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا،
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مدارج بلند فرمائے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے جیسے میں نے سنا ہے۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک وہ دونوں اس امت کے تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے راستے کو کشادہ کرنے کی غرض سے آگے چلنا شروع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے پتہ چلا کہ اگر اس قسم کا کوئی عذر ہو تو جنازے کے آگے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، جنازے کے پیچھے سوار ہو کر چلنے میں کچھ حرج نہیں بشرطے کہ اس کی سواری سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ والے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں اور موت کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ دنیا میں رہنے والوں کی انتہا ہے۔ بے مقصد باتوں سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جب یہ وقت ذکر و فکر کا ہے تو اس میں غافل رہنا بہت ہی بری بات ہے، لہٰذا جنازے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ کا ورد کرے، دنیاوی کلام نہ کرے، غافل رہ کر ادھر ادھر نہ دیکھے کیونکہ اس حال سے دل سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، جنازے کے ساتھ عورتوں کا چلنا منع ہے۔ ابو یعلا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے تو آپ نے کچھ عورتوں کو بھی جنازے کے ساتھ دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم جنازے کو اٹھاؤ گی؟ عورتوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اسے دفن کرو گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، تمہارے ساتھ چلنے سے تمہارے لیے گناہ ہے، ثواب نہیں۔ عورتوں کا جنازے میں شرکت کرنا اس لیے منع ہے کہ وہ جزا و فضا زیادہ کرتی ہیں، صبر نہیں کرتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا مردوں کے سامنے بغیر پردے کے جانا منع ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا ساتھ جانا فتنے سے خالی نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جنازے کے ساتھ سارے محرم مرد ہوں ان عورتوں کے اور صبر کے ساتھ عورتیں جا سکیں تو منع نہیں ہوگا، لیکن ایسی صورت کا پایا جانا کہیں نظر نہیں آتا۔ نماز جنازہ کا بیان۔ جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، پہلی میں نیت، دوسری میں ثنا، تیسری میں درود شریف اور چوتھی میں دعا۔ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ کیا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ درود شریف نماز والا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دوسرا لکھا ہوا دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکارنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ نابالغ بچے کی بھی دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم اجعل لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا۔ نابالغہ بچی کے لیے دعا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا و ذخرا واجعلہا لنا شافعتا و مشفعتا۔ مسئلہ نمبر 1، چوتھی تکبیر کے فوراً بعد دونوں ہاتھ کھول دے پھر سلام کہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا۔ قرآن کریم اور احادیث شریفہ و اجماع امت سے بالخصوص بلا کسی قید زمانی و مکانی و تعدادی کے ثابت ہے کہ دعائے احیائے اموات مومنین یعنی زندہ کی دعا مردہ مومنین کے لیے نفع مند اور مفید ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تمام ایمان والوں کا عمل اس پر رہا اور یہ تسلیم شدہ دستور ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی متعدد حضرات نے اس پر اجماع نقل فرمایا کہ بے شک دعا میت کو نفع دیتی ہے اور دلیل اس کی قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اور وہ لوگ جو آئے ان کے پیچھے یعنی مہاجرین و انصار کے بعد عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس پر اجماع و دلیل بیان فرماتے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک زندوں کی دعائیں مردوں کے لیے نفع مند ہیں۔ اس عبارت سے کچھ آگے اس طرح بیان فرمایا، یعنی اگلوں اور پچھلوں سب کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر آیات کثیرہ
و حدیث سے استدلال کے بعد فرماتے ہیں، یعنی اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ مردے زندوں کی کوشش، دعا و استغفار وغیرہ سے نفع اٹھاتے ہیں، اور یوں ہی عقائد نصفیہ و شرع تفتزانی، طبع مجیدیہ سواد 133 اور تکمیل الایمان تصنیف حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی میں ہے، بلکہ ابن قیم جوزیہ کی کتاب الروح اور نواب صدیق حسن خان بہادر بھوپالی کی سمار التنقیف طبع بھوپال میں ہے۔ یعنی تمام گروہ اہل سنت و جماعت، فقہ، محدثین و مفسرین اس پر متفق ہیں کہ میت کو دو چیزوں کا فائدہ ہوگا، ایک وہ اعمال جو اس نے اپنے حیات میں کیے ہوں، جیسے مسجد، سرائے کنواں وغیرہ بنائے ہوں جو اس کی طرف منسوب ہوں، وہ بعد از وفات بھی اس کے لیے نفع مند ہیں، اور دوسرا مسلمانوں کی دعا اور استغفار سے مردے نفع اٹھاتے ہیں۔ نیز ابن قیم کی اس کتاب کے سواد 191 میں، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مردوں کے لیے جو آپ نے خود کی اور امت کو تعلیم، اور صحابہ کرام، تابعین، تمام اہل اسلام کا زمانہ بعد از زمانہ اموات کے لیے دعا کرتے رہنا، اس سے زیادہ ہے کہ اس کا ذکر کیا جا سکے، اور اس سے زیادہ مشہور ہے کہ اس کا انکار کیا جا سکے۔ یہ دونوں صاحب ابن قیم اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی مترجین کے مسلمہ امام ہیں۔ حضرت امام شیرانی کشف الغمہ طبع مصر سواد 174 جلد اول میں حضرت ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلایا کرتے تھے کہ ان دعاؤں اور خیراتوں اور نیکیوں پر جو اموات کے لیے ان کے لیے رشتہ داروں اور بھائیوں کی طرف سے بطور تحفہ بھیجی جائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک یہ سب کچھ انہیں نفع دیتا ہے۔ اور استدلال بعموم و اطلاق نصوص طریقہ ائمہ قدیم و حدیث بلا اتفاق ہے، اور امام شیرانی نے تمام مذکورہ حدیث کو صحیح قرار دیا، لہٰذا اب ان حدیث کو ضعیف کہنا ہی قول ضعیف ہوگا۔ اس دعا کے مسئلے میں ان لوگوں کا اتفاق ہے جن کے ارشادات و ملفوظات عالیہ کو بطور سند پیش کیا جاتا ہو۔ ایسے حضرات کی رائے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ متعرضین کے مسلم امام نواب صدیق حسن خان بہادر اپنے رسالہ حل سوالات مشکلہ مطبوعہ نظامی کے سواد 5 میں بعد از نماز فرض ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے ثبوت میں کہتے ہیں، مطلقاً ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے، مگر بعد از نماز کی قید نہ نفیاً ہے اور نہ اثباتاً، یعنی نماز کے بعد دعا کی نفی بھی نہیں کہ منع کیا گیا ہو یا ثابت کیا گیا ہو۔ یہ بھوپالی کے نزدیک ہے، ورنہ فرائض کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، یعنی ان دلائل جواز کا عموم و اطلاق دعا بعد از نماز فرض کو بھی شامل ہوگا، دلیل پر تخصیص ثابت کرے کہ بعد از نماز جائز نہیں۔ ہمارے ائمہ کرام بھی یوں ہی فرماتے ہیں، بلا دلیل تخصیص حکم عام سب افراد کو شامل ہے، لہذا بعد نماز فرض جنازہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جواز انہی کے مسلم پیشوا کے دلائل سے بھی ثابت ہو گیا اور جواز شرعی واضح ہوا، مگر اطمینان سائلہ کے لیے اور توضیح کی جاتی ہے، بالخصوص دعا بعد از نماز جنازہ کی تصریح بھی بلا شبہ ثابت ہے۔ سنن ابو داود و مطبوعہ مجیدی جلد 2 سواد 100، سنن بہقی طبع حیدرآباد سواد 40، سنن ابن ماجہ اسامت المطابع سواد 109 میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی جب میت پر نماز پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ مرکہ المفاتیح 59 درست کرنا ہے، جلدن میں ہے، یعنی ابن حجر فرماتے ہیں ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ بدائے و ثنائے جلد اول سواد 311 مطبوعہ مصر میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں پر نماز پڑھا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی۔ دوبارہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جنازے پر دوبارہ نماز نہیں پڑھی جاتی مگر اس میت کے لیے جس پر ابھی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے دعا اور استغفار کر لو۔ اس دعا کے مسئلے میں یہ بہت واضح حدیث ہے، جیسا کہ ملک العلماء نے بیان فرمایا ہے۔ نیز بدائے کے اسی صفحہ اور مبسوط سرخسی طبع مصر جلد 2 سواد 67 میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جنازے پر نماز سے رہ گئے تو اسی جنازے پر حاضر ہو کر اس کے لیے استغفار کی۔ نیز دونوں کتابوں کے ان صفحات میں ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سے رہ گئے تو حاضر ہو کر بولے، آپ لوگوں نے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نماز میں مجھ سے پہل کر لی ہے تو ان کے لیے دعا کرنے میں تو مجھ سے پہل نہ کرو۔
اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بعد از نماز جنازہ دعا کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز طبع ملتان سواد 132 میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے جنازے پر 4 تکبیر کہیں، یعنی بعد از نماز جنازہ چل کر میت کے نزدیک ہو کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، یہ تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا آج تیری خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، بے شک ہم تو صرف اس کی نیکیوں کو ہی جانتے ہیں اور اللہ تو سب سے بہتر جانتا ہے۔ شرح الصدور سواد 53 میں بہاء اللہ بزاز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوع طویل میں ہے کہ فرشتے مومن شخص قرآن کریم پڑھنے والے کی روح پر روحوں میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے لیے قیامت کے دن تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا ایسی عبادت ہے جو فرشتے اس کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور یہ استغفار عموم آیات مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ زمر، یعنی وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، اور استغفار کرتے رہتے ہیں ایمانداروں کے لیے۔ فرشتے اپنے رب کی، یہ ترجمہ ہے اگلی آیت کا، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ میت تو پھر میت ہے اور محتاج بھی ہے، میت پر احسان کرنے والے پر بھی بعد از نماز جنازہ دعا فرمائی۔ حدیث طویل مرفوع سے ثابت ہے۔ سنن دار قطنی سواد 308 طبع دہلی، کشف الغمہ فتح الباری سواد 369 جلد نمبر 4 مطبوعات مصر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے میت کا قرض اپنے ذمہ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی: اللہ تعالیٰ تمہیں جزا خیر عطا فرمائے اور تمہیں اس طرح گناہوں سے آزاد فرمائے جس طرح تم نے اپنے بھائی کو قرض سے آزاد کیا۔ چونکہ دعا میں بظاہر الفاظ کا ترجمہ تمہیں گروی رہن رہنے سے آزاد فرمائے، اس لیے اس دعا کے ساتھ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ جو مرنے والا اس حالت میں مرے کہ اس پر رہن یعنی قرض وغیرہ ہو تو وہ اپنے دین کے بدلے رہن گروی ہی رکھا ہوتا ہے، پھر ہر اس شخص کے لیے جو میت کے دین کو ادا کر کے اسے رہن یعنی گروی سے آزاد کرائے یہ دعا کرے۔ جو شخص میت کے رہن کو چھڑائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے رہن کو چھڑوائے۔ تو آفتاب نیم روز و ماہ یعنی دوپہر کے روشن سورج اور 14ویں کے چاند کی طرح واضح ہوا کہ بعد از نماز جنازہ دعا جائز ہے۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، آخر نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر ہی دعا کیا کرتے ہیں، اور کسی آیت یا حدیث بلکہ کسی امام معتمد کی تصریح کسی کتاب مستند میں قطعاً کوئی نہیں دکھا سکتا کہ بعد از نماز جنازہ کھڑے ہو کر ایسی مختصر دعائیں ناجائز ہیں۔ ہاں، یوں کھڑے رہنا جائز نہیں کہ کھڑے رہیں اور دفن میں دیر کر دیں، یوں کھڑے رہنا تو بلا دعا بھی منع ہے، مگر یہ اور چیز ہے فوری دعا جس سے دیر نہ ہو، دلائل مذکورہ بالا کی روشنی میں یقیناً جائز ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔